الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره فرد على الأمم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم نشور دستگیر جہاں غم سارے زمان سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں حالیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام، جس طرح کہ مجھے حکم دیا گیا اپنے وقت پر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا اور پھر جو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نے ذکر کرنی ہیں وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا میلاد شریف ہے، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کی متعدد آیات کے اندر سرکار کا میلاد سجانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ نے کس انداز کے ساتھ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا میلاد شریف سجایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد پر رب ذوالجلال نے مسلمان تو مسلمان رہے، کافروں پر بھی رب ذوالجلال نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ اس کے لحاظ سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ولادت شریف کا ذکر خود ارشاد فرمایا ہے، خود ذکر فرمایا ہے، کس انداز کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے میلاد شریف کا ذکر فرمایا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی اہل بیت، آپ کے خاندان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے ہیں،
تو اس پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا رد عمل کیا تھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جاؤ میرے لیے ممبر رکھواؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے ممبر شریف رکھوایا گیا۔ جب ممبر آ گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من انا، اے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ نے آگے سے عرض کیا قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ہمارے آقا ہیں۔ اب جو سرکار علیہ السلام آپ نے سوال پوچھا تھا، سوال کے مطابق جواب بالکل برحق تھا، جواب بالکل درست تھا، جواب بالکل سچا تھا، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ سرکار اس وقت پوچھنا کچھ اور چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد جو سرکار علیہ السلام آپ نے سوال پوچھا تھا، صحابہ نے سرکار کے بارگاہ میں جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ارشاد فرمایا۔ کس انداز کے ساتھ؟ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ اب سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں اور میرے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب دیکھ لیا جائے جو صحابہ نے جواب دیا تھا وہ بھی بالکل اپنے سوال کے جواب میں بالکل سچا جواب تھا، لیکن سرکار علیہ السلام اس وقت بتانا یہ چاہتے تھے اے صحابہ ایک تعارف میرا یہ ہے کہ میں رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں۔ اس کے اندر بھی بڑی ہی شانیں ہیں، شوقتیں ہیں، اس کے اندر بھی رب ذوالجلال نے مجھے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن صحابہ ایک میرا تعارف یہ بھی ہے کہ میرے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے اندر بھی رب ذوالجلال نے مجھے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو سامنے کرام اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت کے لحاظ سے اپنی ولادت شریف کا اسی حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ولادت شریف کا ذکر اس کا خلاصہ کچھ اس انداز کے ساتھ ذکر فرمایا کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، کہ رب ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، کہ جب رب ذوالجلال نے انسانیت کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے مخلوق کے دو حصے فرمائے، ان میں سے ایک مخلوق اعلیٰ تھی، ایک مخلوق ادنا تھی، لیکن اے صحابہ جب رب ذوالجلال نے میری ولادت کے لیے جس مخلوق کو پسند کیا، جس کا انتخاب کیا، سرکار علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ رب ذوالجلال نے جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی میرا نور اس مخلوق کے ذمے لگا دیا۔ اب آگے سرکار فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے میرا نور اعلیٰ مخلوق کے سپرد کیا، ان کے ذمے لگایا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کے آگے مزید دو حصے کیے، اس مخلوق میں سے جو بہترین گروہ تھا، جو سب سے اعلیٰ گروہ تھا، رب ذوالجلال نے میرا نور اس جماعت کے ذمے لگا دیا۔ اب آگے سرکار ذکر فرماتے ہیں فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ان دو فرقوں میں سے
جو سب سے اچھا فرقہ تھا، بہترین گروہ تھا، رب ذوالجلال نے میرا نور ان کے سپرد کیا، ثم جعلہم قبائل، پھر رب ذوالجلال نے اس جماعت کے قبیلے بنائے۔ جو گروہ تھا بہترین جماعت تھی، اس کو رب ذوالجلال نے جماعت کے قبیلوں کے اندر رب ذوالجلال نے اس کے حصے بنا دیے، اور پھر جو سب سے بہترین جماعت تھی، رب ذوالجلال نے میرا نور اس جماعت کے سپرد فرما دیا۔ پھر آگے سرکار فرماتے ہیں ثم جعلہم بیوتا، پھر ان بہترین قبیلوں میں سے جو سب سے زیادہ شان والا گھر تھا، رب ذوالجلال نے پہلے جماعت بنائی، جماعت کے بعد قبیلے بنائے، قبیلوں کے بعد رب ذوالجلال نے ان قبیلوں کو گھروں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ جب مختلف گھر بن گئے، پھر رب ذوالجلال نے کیا کیا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا، کہ ان گھر والوں میں سے، ان تمام گھروں میں سے جو سب سے زیادہ بڑی شان والا گھر تھا، رب ذوالجلال نے میرا نور اس گھر والوں کے سپرد فرما دیا۔ تو سامنے کرام سرکار علیہ السلام، آپ نے اپنی ولادت شریف کا ذکر اس انداز کے ساتھ ذکر کیا کہ سرکار علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، جب رب ذوالجلال نے مجھ محمد کو پیدا کرنا چاہا تو رب ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے آگے دو حصے فرمائے، ان دو حصوں میں سے جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی، رب ذوالجلال نے میرا نور ان کے سپرد کیا۔ پھر اس مخلوق کے آگے مزید دو حصے فرمائے، ان مخلوق کے حصوں فرمانے کے بعد جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، بہترین گروہ تھا، رب ذوالجلال نے میرا نور اس قبیلے کے، اس گھر والوں کے سپرد فرما دیا۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا چلتا سرکار فرماتے ہیں کہ قبیلوں کے بعد، بہترین گروہ کے بعد رب ذوالجلال نے قبیلے بنائے، قبیلے کے بعد جماعت بنائی، جماعت کے بعد رب ذوالجلال نے اس کو مختلف گروہ کے اندر تقسیم فرما دیا، اور جب سب سے اعلیٰ شان والا گھر تھا، رب ذوالجلال نے میرا نور اس گھر والوں کے سپرد فرما دیا۔ اور پھر آگے سرکار علیہ السلام آپ نے ساری بات کا نچوڑ فرما دیا کہ سرکار علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا خیرکم بیتا و خیرکم نسفا، لوگوں یاد رکھو، ایک ہے میری ذات، ایک ہے میرا گھر، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ تو سامنے کرام نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ولادت شریف کا ذکر کچھ اس انداز کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور پھر نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت شریف جب اس دنیا کے اندر ہوئی تو کس انداز کے ساتھ ہوئی، آپ نے سماعت کیا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو اس پر رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر، سرکار علیہ السلام کے ماننے والوں پر جو اپنی رحمت کا نزول فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے کافروں پر بھی کرم نوازی فرمائی ہے۔ اب اس لحاظ سے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب ولادت شریف ہوئی، اس کا حدیث شریف کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اس پر محدثین کے مختلف تبصرے اور ان کی وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اب حدیث شریف میں، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی ولادت شریف ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابو لہب، جو کہ بدترین کافر تھا، جس کی مذمت قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے کی ہے،
اب اس کی مذمت کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں ایک پوری سورت کا نزول فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری صورت رب ذوالجلال نے اس کا نزول فرمایا۔ اب ابو لہب جو کہ بدترین کافر تھا، جس کی مذمت قرآن مجید قرآن رشید نے کی ہے، اب جب یہ مر گیا، مرنے کے بعد جب اس کو خواب کے اندر دیکھا گیا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتا تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا، کیا معاملہ بنا، تیری حالت تو کس کیفیت کے اندر ہے؟ تو ابو لہب نے آگے سے جواب دیا کہ میں بڑی ہی سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوں، مجھے طرح طرح کا عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب شدید عذاب کی وجہ سے مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے، ایک روایت کے اندر بات ہے کہ مجھے شہادت کی انگلی سے، اس ہاتھ کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، ایک میں دودھ کا ذکر ہے۔ اب ابو لہب نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب میں شدید عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہوں، شدید عذاب کی وجہ سے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں ہاتھ کی اس انگلی کو چوستا ہوں جس سے مجھے پانی دیا جاتا ہے۔ تو سامنے کرام اس نے آگے سے یہ بھی بتایا کہ اس سے پانی مجھے کیوں دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس ہاتھ کی انگلی سے جب میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کی خوشی میں نے اپنی لونڈی خویبہ کو آزاد کیا تھا، اس ہاتھ کی انگلی سے مجھے اب پانی دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف ہے۔ اب اس حدیث شریف پر تبصرہ کرتے ہوئے عظیم محدث، عظیم ولی کامل مفتی احمد یاخانینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث شریف کی تشریح کی، اس پر تبصرہ کیا۔ اب آپ فرماتے ہیں ابو لہب جو کہ بدترین کافر تھا، جس کی مذمت قرآن مجید قرآن رشید میں موجود ہے، اب جب یہ مر گیا تو اس کے عزیزوں اقربا نے اس کو خواب کے اندر دیکھا تو اس کی کیفیت، اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس ہاتھ کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یاخانینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، جب اس کی لونڈی نے آ کر اس بات کی خوشخبری دی، اے آقا تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس ابو لہب نے اس خوشی کے اندر کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں آ کر اس سویدہ، اس لونڈی کو ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ مفتی احمد یاخانینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بدترین کافر جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے، جب اس نے سرکار علیہ السلام آپ کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس سرکار کے غلام کا عالم کیا ہوگا، اس سرکار کے امتی کا عالم کیا ہوگا، اس سرکار کی امت پر رب ذوالجلال کس قدر کرم نوازی فرمائے گا کہ جو سرکار علیہ السلام کا ہر وقت نام لینے والا ہے، سرکار کی ذات پر درود و سلام کرنے والا ہے، سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنے والا ہے۔ اب وہ بدترین کافر جس نے سرکار کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو سرکار علیہ السلام آپ کو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر اس لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو ایک طرف وہ بندہ جس کی مذمت قرآن کرتا ہے، ایک طرف وہ سرکار کا غلام جو کہ سرکار علیہ السلام کو اپنا نبی سمجھ کر سرکار علیہ السلام آپ کی آمد کی خوشی کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے پر کس قدر کرم نوازی فرماتا ہوگا۔ ایک تو اس حدیث شریف کے تحت مفتی احمد یاخانینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ عظیم محدث
جن کو ہم اہل سنت و جماعت کو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن غیر بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں۔ عظیم محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس لحاظ سے اسی حدیث شریف کے تحت اس بات کو ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ ایک طرف وہ بندہ جس کی قرآن مذمت کرتا ہے، بدترین کافر تھا، کفر کی حالت میں مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کی کیفیت، اس کی حالت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ جب اسے عذاب کی سختی کی وجہ سے پیاس محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلی کو چوستا ہے، تو رب ذوالجلال اس ہاتھ کی انگلی سے اس کو پانی دیتا ہے۔ جب ایک بدترین کافر کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال تخفیف کر سکتا ہے، جب ایک بدترین کافر کی مذمت میں جب رب ذوالجلال نے قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر ایک سورت کا نزول فرمایا، ایسا بدترین کافر جب رب ذوالجلال اس بدترین کافر کے عذاب میں کمی کر سکتا ہے، ایک طرف سرکار کا غلام ہے جو سرکار کی آمد کی خوشی میں نعرے لگاتا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی میں سرکار کا میلاد سجاتا ہے، رب ذوالجلال اس سرکار کے غلام پر کس قدر کرم نوازی فرماتا ہو۔ تو سامنے کرام، اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال کیا گیا۔ اب سوال کے اندر مکمل سوال ہے، اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 125 پر سوال اور اس کا آگے جواب 126 اور 127 صفحے پر موجود ہے۔ اب سوال کے اندر یہ مکمل حدیث پاک روایت کی گئی جو آپ نے سماعت کی، جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ابو لہب جو کہ بدترین کافر ہے، اس کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف فرمائی۔ اس کی وجہ آپ سے عرض کی گئی کہ سوادہ لونڈی جو تھی، جو اس کی غلام تھی، جب اس نے اپنے بھائی کے ہاں بیٹی کی خبر کو سنا تو اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو سامنے کرام آپ سے سوال کیا گیا کہ جب یہ حال ابو لہب جیسے کافر کا ہے جس کی مذمت میں قرآن مجید، قرآن رشید کا نزول ہوا، یعنی کہ ایک پوری سورت کا رب ذوالجلال نے نزول کیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی میں سب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں اس کا بدلہ دیا گیا، تو اس کے موحد مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا کہ جو ایک طرف بدترین کافر ہے، ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا غلام ہے۔ اب آپ سے سوال یہ تھا، اور سوال بڑی ہی بریکی والا ہے، اور اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک آیت کریمہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو کہ صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں، صحیح ستہ کی احادیث شریف کے اندر، اب اس کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر اسی سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک اور شخص کا نام دیا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ جب وہ شخص اس نے سوال کیا کہ جب کہ قرآن مجید، قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے خبر دی ہے ابو لہب کی نسبت کے لحاظ سے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ نفع دیا اس کو اس کے مال نے اور اس کے فعل نے۔ ابو لہب، اس کا مال
اور اس کا فعل اس کو اس نے نفع نہیں دیا. بس مال جو ہے ابو لہب کا جو مال تھا وہ اس کی لونڈی تھی، اور اس کا فعل جو اس نے کام سر انجام دیا اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اب ایک طرف رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ کافر ہوگا اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا مال اس کو نفع نہیں دے سکتا. اب یہ حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. لونڈی اس کا مال ہے، اور جو کام اس نے سر انجام دیا اس کا فعل اس کا آزاد کرنا ہے. اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف سرکار کا فرمان ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کو اپنا لیتے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کس انداز کے ساتھ اس کا جواب دیا. آپ جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے کہ یہ روایت جو کہ بخاری شریف میں ہے، ائمہ نے اس کو مقبول رکھا ہے، یعنی کہ اس کی سند کے اندر کوئی کمزوری نہیں. آگے آپ فرماتے کہ اس میں قرآن عظیم کی اصلاً مخالفت نہیں، کہ اس میں قرآن مجید قرآن رشید کی مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ قرآن کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ قطع نظر اس سے یہ اغنا نہ ہوا کہ اس کا سبب حضور علیہ السلام پر، کہ سرکار علیہ السلام پر نور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ، کہ حضور کی ولادت کریمہ پر خوشی کی، یہ نہ اس کا مال تھا نہ اس کا کسب فعل اختیاری تھا. یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے عمل کام سر انجام دیا، لونڈی اس کا مال بھی نہیں تھا، اور اس کا جو یہ کام ہے یہ اس کا فعل اختیاری بھی نہیں تھا. آپ نے آگے ایک حضرت کا نام لیا. آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے علاقہ، پھر اس شخص کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نام ذکر کیا. نام کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابو طالب ایسا کام آیا کہ سراپے آگ میں غرق تھے. حضور علیہ السلام نے پایا جب آگ میں تو کھینچ کر ان کو آگ سے باہر لے آئے، یہاں تک کہ اب تلووں تک عذاب میں ہے. حالانکہ کفار کے حق میں رب ذوالجلال ذکر فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب قرآن کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے. اب اعلیٰ حضرت سے سوال ایک تھا، آپ نے سوال کے جواب میں ایک مثال بھی ذکر کی. آپ فرماتے کہ جیسے اس کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب کے سب سے نچلے درجے میں تھا، جب میں اسے کھینچ کر عذاب کے سب سے اوپر والے درجے میں لے آیا ہوں، حالانکہ اپنے تخنوں تک عذاب کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جو کافر ہوگا کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، رب ذوالجلال ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا، ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا. تو اس کے عذاب میں تخفیف کیسے ہو گئی، اس کے عذاب میں کمی کیسے ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر آگے وہ حدیث پاک بھی ذکر کی جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ تھوڑی سی آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا. اور ایک روایت میں سرکار علیہ السلام آپ نے ذکر فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پایا تو اس کو تھوڑی سی آگ کی طرف کھینچ کر لے آیا.
اب اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت ابو سعید خدری اور پھر ابو یعلا ابن ادوی تمام کے نام ذکر کیے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور موجب کبیر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کیا، اور بخاری شریف کی شرح امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ذکر کی، آپ نے تمام کا حوالہ دے کر ان دونوں سوالوں کا جواب دیا کہ ایک طرف رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ کافر کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس پر جو ابو لہب کے عذاب کے اندر تخفیف ہوئی، ابو طالب کے عذاب کے اندر تخفیف ہوئی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مال کی وجہ سے یا پھر ان کے فعل اختیاری کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی گئی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قربت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف یہ تھی کہ آپ آگے ایک اور تھوڑا سا جملہ بولتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے کافروں کے اعمال تو بکھرے ہوئے غبار کے ذروں کی طرح ہیں، یعنی کہ کفار جو ہے ان کا جو بھی عمل ہوگا وہ ذرات کی طرح اڑ جائے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا کہ یہ دفعہ جو ابو لہب کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف فرمائی ہے، قرآن کے اندر بھی یہ بات ہے کہ کفار کو ان کا عمل نفع نہیں دے سکتا، تو جو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ نے دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیا، اے سوال پوچھنے والے جواب سن کہ جو ابو لہب کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے رب ذوالجلال نے اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دی ہے۔ اس کے مال نے، اس کے فعل نے اسے فائدہ نہیں دیا، بلکہ فائدہ دیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات میں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے سرکار سے حیا کرتے ہوئے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دی ہے۔ تو سامنے کرام، اب یہ تو وہ حضرات تھے جن کو ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ ایک حوالہ جو آپ حضرات کے سماعت بھی کیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے اسی حدیث شریف کے تحت، وہ حضرات جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے سے منع کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی نہیں کرنی چاہیے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ وہ بولتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے اسی حدیث شریف کے تحت، اور یہ مکمل حدیث شریف ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ان کا کوئی چھوٹا سا مولوی نہیں، ان کی نظر میں اس مولوی کا ان کے ہاں بڑا ہی، یعنی کہ اس کو ادب و احترام دیا جاتا ہے، بڑا ہی بڑا مانا جاتا ہے، جس کا نام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا۔ اب یہ شخص کا نام ہے جو آپ نے سماعت کیا کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ اب اس میں یہ حدیث پاک اپنی کتاب کے اندر مکمل ذکر کی، سیرت کی کتاب لکھی گئی جس کا نام شمامۃ الانبریاء ہے، اور پھر اس نے جو کتاب لکھی وہ عربی کے اندر لکھی، احادیث کو ذکر کیا، پھر آگے اپنے لحاظ سے اس کی وضاحت کی۔ اب یہی حدیث شریف ابو لہب کے عذاب کے
کمی کے لحاظ سے اس نے بخاری شریف کے یہ مکمل حدیث پاک ذکر کی کہ ابو لہب کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف فرمائی ہے کہ جب یہ سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کی انگلی کو چوستا ہے تو اس سے پانی یا پھر دودھ دیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ مکمل حدیث شریف ذکر کی۔ پھر عظیم محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک فرمان بھی نکل کیا۔ اب کتاب کے اندر جب بندہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، جب وہ کتاب کے اندر احادیث شریف کو ذکر کرتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے استدلالات کرتا ہے، اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر جب اس نے یہ حدیث شریف لکھی تو حدیث شریف کے روشنی میں اس نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک فرمان ذکر کیا۔ فرمان کیا تھا؟ اور اس لحاظ سے اس نے اپنے جو عقیدہ تھا، جو اس کا نظریہ تھا، اس کا بھی اظہار کیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان اس کی کتاب کے اندر ہے، جب ابو لہب کافر جس کی قرآن مجید قرآن رشید نے مذمت کی ہے، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت پر خوش ہونے سے اس کا حال یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو انعام عطا کیا اور یہ اب راحت پا رہا ہے۔ انعام کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دی، عذاب کے اندر کمی فرما دی، اور یہ راحت کیسے پا رہا ہے کہ جب اسے پیاس محسوس ہوتی ہے عذاب کی وجہ سے تو یہ اپنے ہاتھ کی انگلی کو چوستا ہے تو اس سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب اس نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد آگے اس نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایک طرف وہ بندہ جس کی قرآن نے مذمت کی ہے بدترین کافر ہے، ایک طرف سرکار کا غلام ہے، سرکار کا امتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی سمجھ کر سرکار کی آمد کی خوشی کرنے والا ہے۔ جب رب ذوالجلال ایک کافر کے جس نے سرکار کو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب رب ذوالجلال اس بدترین کافر کے عذاب میں تخفیف فرما سکتا ہے، اس پر رب ذوالجلال اس کو انعام دے سکتا ہے۔ ایک طرف سرکار کا امتی ہے، سرکار کا کلمہ گو ہے، سرکار کو نبی سمجھ کر سرکار کی ولادت شریف کی خوشی کرنے والا ہے، تو رب ذوالجلال اس امتی پر اپنی رحمت کا کس قدر نزول فرماتا ہوگا۔ تو سامنے کرام اس نے یہ بات ذکر کی۔ اب آگے اسی طبقے کا ایک بندہ جس نے اس کتاب کی شرح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حاشیہ کے اندر اس نے خیانت یہ کی کہ بڑے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کے اندر اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کیا کہ اس بارے میں میری رائے یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جو اس نے یہ کام سر انجام دیا تھا، اس کی وجہ سے تھا۔ جب اس کی آگے شرح کی گئی، اس کے حاشیہ لکھنے والے نے اس کے اندر خیانت یہ کی، 2 نمبری یہ کی کہ جس کا نام صدیق حسن خان تھا، اس نے اس کے حاشیہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال اس حدیث شریف سے کرنا باطل ہے، یعنی کہ سرکار کی آمد کی خوشی کرنا یہ نظریہ رکھنا باطل ہے، اور یہ مشرکین کے عقائد و نظریات ہیں۔ اب اس نے
اپنے بد عقیدہ اور جو اس کا بد عقیدہ نظریہ تھا اس کا اظہار کیا کہ ان کا بڑا سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے لحاظ سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جب سرکار کی آمد کی خوشی کرے گا تو رب ذوالجلال اس پر مختلف قسم کی اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا، لیکن آگے جو نسل آنے والی ہے اس نے سرکار کی ولادت کی خوشی کرنے والے پر مشرک ہونے کا فتویٰ دیا۔ اب دیکھ لیا جائے، یا تو پھر اپنے بڑے کی ماننی چھوڑ دیں، اپنے بڑے پر وہی فتویٰ لگائیں جو آج ہم اہل سنت و جماعت پر لگاتے ہیں، یا پھر جو اس نے حاشیہ آنے والے طبقے نے لکھا، یا تو پھر اس کی ماننی چھوڑ دیں۔ بات تو ایک طرف کی ہے، یا تو اپنے بڑے کے لحاظ سے فتویٰ دیں، یا پھر جس نے خیانت کی ہے حدیث شریف کو ذکر کر کر اپنے حاشیہ کے اندر مسلمانوں کو مشرک کہا، یا تو پھر اس کی مان لیں یا پھر اس کی مان لیں۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے دو نمبری کرنے والے یہ حضرات ہیں۔ تو سامنے کرام المختصر نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی کے لحاظ سے آپ نے سماعت کیا سرکار علیہ السلام، آپ نے کس انداز کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے اپنی ولادت شریف کا ذکر کیا، اور پھر سرکار علیہ السلام آپ نے اپنی آمد کے لحاظ سے پھر آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بھی سوال کیا گیا۔ آج ہمارے طبقے کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی ہمارے بولے بھائی جو سنی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو تم اہل سنت سرکار علیہ السلام کا میلاد سجاتے ہو، کیا صحابہ نے کیا؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف احمد رضا خواجہ تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی یہ سوال کیا گیا۔ سوال آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 547 پر سوال اور پھر اس کا کچھ حصہ جواب کا، اور پھر 548 پر مکمل یہ بات موجود ہے۔ 547 اور 548 پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میلاد شریف کب سے نکلا اور کس نے نکالا؟ آگے اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں یہ میلاد شریف تھا یا نہیں تھا؟ یعنی کہ ہم اہل سنت و جماعت مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانہ میں میلاد شریف تھا یا نہیں تھا؟ اور پھر اپنے امام صاحب نے یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہے ان کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ دوسرا سوال کہ امام صاحب نے میلاد شریف کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پھر آگے آخری حصہ سوال کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں میلاد شریف تھا یا نہیں تھا۔ اب یہ سوال ہے کہ میلاد شریف کب سے نکلا، کس نے نکالا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں میلاد شریف تھا یا نہیں تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے میلاد شریف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں میلاد شریف تھا یا نہیں تھا؟ اب یہ سوال کے اندر 5 پہلو ہیں، 3 کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس انداز کے ساتھ دیا، اور پھر آخر میں 2 حصے جو ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
زمانہ میں تھا یا نہیں تھا؟ کسی نے صحابہ میں سے محفل پاک یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں میلاد شریف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس کا آخر میں جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ سوال ایک مرتبہ پھر سماعت کریے۔ میلاد شریف کب سے نکلا؟ کس نے نکالا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں بیان۔ الجواب بیان۔ میلاد شریف قرآن مجید برہان رشید نے نکالا۔ کس نے نکالا؟ کب سے نکلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید برہان رشید نے نکالا۔ آگے اس پر دلیل کیا ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس پر متعدد آیات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ کب سے نکالا؟ کس نے نکالا؟ قرآن نے نکالا اور رب ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر سرکار کے میلاد شریف کی خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ذکر فرمائی اور جواب وہ تمام جو طبقے ہیں ان کو دیا کہ جو کہتے ہیں کہ بخاری سے دکھاؤ، بخاری میں ہے یا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تمام کے عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک روایت کی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مسجد مدینہ طیبہ میں یعنی کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے منبر بچھانے کا حکم دیا۔ اے صحابہ میرے حسان کے لیے منبر لگواؤ۔ حضرت حسان کے لیے منبر لگایا گیا اور سننے والے کون تھے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی جو اس وقت اس معاملے کے لحاظ سے موجود تھی، حاضر تھی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا کیا؟ جب منبر آ گیا حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حسان اس پر قیام کر کے نعت اقدس سناتے جاؤ، یعنی کہ جو رب ذوالجلال نے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اے حسان اس منبر پر تشریف فرما ہو کر اس کا نعت کی صورت میں اظہار فرماؤ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود سننے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اب یہ جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو صحابہ کرام رہے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کی، یہ تو بات کی بات ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے آمد کی خوشی کا اس انداز کے ساتھ اظہار فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سبق پڑھایا، اے صحابہ میری آمد کوئی معمولی سی بات نہیں، اس کا اظہار جو میرے بعد تمہارے بعد آنے والے میرے غلام ہے، قیامت تک کے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرکار کا یہ فرمان ان تک پہنچا دیا، اے سرکار کے غلاموں، اے سرکار کی امت، اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ صحابہ کرام نے سرکار کا میلاد سجایا تھا یا نہیں سجایا تھا تو اس کا جواب دیتے جانا، صحابہ تو صحابہ رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولادت شریف کی خوشی خود منائی ہے اور ہم صحابہ نے سرکار کے آمد کی خوشی کا اظہار بھی اس انداز کے ساتھ کیا۔ تو سامنے کرام یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد کے خوشی کے لحاظ سے اس انداز کے ساتھ اظہار کیا
اور آج ہم اہل سنت بھی یہی کام کرتے ہیں. علماء مختصر سوالوں کے جواب میں یہ جواب دیتے ہیں کہ میلاد شریف سجانا اور اس کا اظہار کرنا، اس کا انعقاد کرنا اور اس کے اندر وہ کام کیے جائیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو کام قرآن سے ثابت نہیں، سرکار کے فرمان سے ثابت نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں، ہمارا ان کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو خلاف شرع ہو ہم اہل سنت و جماعت ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہم خود ایسے کاموں سے منع کرنے والے ہیں. تو سامنے کرام، اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک اور سوال ہوا. اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا جواب دیا. اس کے پہلو مختلف ہیں. اس کے سوال کے اندر پہلو یہ تھے، سوال طویل ہے، اس کے پہلو آپ سے سوال کیا گیا کہ میلاد شریف کرنا یہ جائز نہیں. دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام اسم گرامی سن کر جو تم انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہو، یہ عمل جائز نہیں. تیسرے نمبر پر اسی سوال کے اندر تھا کہ اگر ایسا بندہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو جائز نہ سمجھتا ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا اس عمل کو جائز نہ سمجھتا ہو، ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ پھر آخری بات کہ ایسے بندے کا مرید ہونا کیسا ہو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف سے منع کرے، سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کے عمل کو منع کرے. ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا، ایسے بندے کو اپنا پیر و مرشد بنانا کیسا ہے؟ یہ سوال کا یعنی کہ خلاصہ ہے. سوال آپ سماعت کریں. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 219 اور 220 پر یہ بات مکمل موجود ہے. سوال کیا تھا مکمل آپ سماعت فرمائیں. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عالم صاحب قیام محفل میلاد شریف کو منع کرتے ہیں جو کہ ہر وقت ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے، یعنی کہ میلاد شریف پر جو سرکار کا میلاد سجایا جاتا ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ اس سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ثبوت کہیں نہیں، جو تم میلاد سجاتے اس کا ثبوت نہیں. پھر آگے نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ نام جب آتا ہے، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب آتا ہے تو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا، یہ سب بے جان اور گناہ ہے، یہ وہ حضرات کہتے ہیں. ایسے عالم کے لیے کیا حکم ہے اور ان سے مرید ہونا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ یہ سوال ہے. اور آگے سوال کرنے والے نے کہا یعنی کہ قیام، بوسہ دینا انگوٹھوں کو چوم کر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، اس کے بارے میں آپ اس کا ثبوت دیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو. یعنی کہ سرکار کا میلاد شریف سجانا یہ بھی قرآن سے ثابت ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر انگوٹھے چومنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور پھر ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا. آج کہا جاتا ہے کہ فلاں فرقے کے بندے کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہے یار، اس کے عقائد و نظریات سارے ایک طرف. جو سرکار کے میلاد کا انکار کرے
जो सरकार अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर अंगूठे चूमने को जायज ना समझता हो और यह कहता हो कि यह अमल गुनाह है, आला हजरत फरमाते कि ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़ने के बारे में हुक्म क्या है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उसका जवाब दिया कि आला हजरत फरमाते कि ऐसा बंदा जो कि सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ करने से मना करता हो, सरकार का नाम सुनकर अंगूठे चूमने को गुनाह समझता हो और कहता हो कि इस पर कहीं सबूत नहीं मिलता, आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसा बंदा जाहिल है कि जिसे किसी किस्म का इल्म ही नहीं। और फिर आगे आप फरमाते हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़ना बातिल है, नमाज नहीं होती। और दूसरा, ऐसे बंदे का मुरीद होना यह भी सख्त अशद गुनाह कबीरा है कि जो सरकार के मिलाद से मना करता हो, जो सरकार का नाम चूमने से मना करता हो, ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़ना भी तुम्हारा बातिल है, ऐसे बंदे को अपना पीरो मुर्शिद बनाना भी तुम्हारा गुनाह कबीरा में से है। क्यों? क्योंकि उसने मुतअद्दिद आयात का भी इनकार किया, मुतअद्दिद अहदीस शरीफ का भी इनकार करने वाला है। आप आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसका मुकम्मल तौर पे जवाब इरशाद फरमाया। आप जवाब समाअत फरमाएं। ऐसा शख्स आलिम नहीं हो सकता जिसे इतनी तमीज ना हो कि मना करने और गुनाह कहने को सबूत मना दरकार है, यानी कि मना करने के लिहाज से और फिर इसको गुनाह करने के लिहाज से आप फरमाते हैं कि इसका सबूत चाहिए कि कहां पर मना है, कहां पर लिखा है कि जो सरकार का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, कहां पर लिखा है कि सरकार अलैहिस्सलाम का नाम चूम कर अपनी आंखों पर लगाना गुनाह है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुकम्मल आगे जवाब दिया। आप फरमाते कि जिस चीज से रब्बुल जलाल और नबी करम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मना ना फरमाया हो, और ये मना करने वाला कौन होता है कि जिससे रब्बुल जलाल ने मना नहीं किया, जिससे सरकार अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, ये बंदा मना करने वाला कौन होता है। और फिर आगे आपने कहा, आप फरमाते हैं इस बंदे के लिहाज से, तो इसी के आजकल आप फरमाते कि आजकल इन चीजों के मानैन यानी कि मना करने वाले अक्सर वहाबी होते हैं और वहाबी बेदीन हैं, इनकी बात सुनना हराम है। तो सामने कलाम आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फतवा रिज़विया शरीफ के लिहाज से आपने फरमाया, इसका जवाब दिया और फिर फरमाया कि अगर इस पर मुकम्मल बहस पढ़नी हो कुरान और हदीस की रोशनी में, इस पर अगर तुम्हें और दलील चाहिए तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते कि मैंने अपने रिसाला अन्नहयुल अकीद में इसकी मुकम्मल बहस की है, और फिर मिलाद शरीफ के सबूत के लिहाज से इकामतुल क़ियामा में इस पर मुकम्मल बहस की है, इस पर कुरान और हदीस से हवाला जात किए हैं, और फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम इसमें ग्रामी सुनकर अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों पर लगाना, इसको मैंने अपनी किताब मुनीरुल ऐन में इस पर मुकम्मल कुरान और हदीस से दलाइल दिए। जिसे ये शौक हो वो इन रिसालों को पढ़ ले। अब ये मुकम्मल बात फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसका जिक्र फरमाया है। तो सामने कराम, जिस तरह के वक्त के पेश नजर मुझे कुछ बातों के लिहाज से अर्ज किया गया कि आपने इतने वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है, हजरत साहब ने मेरे जिम्मे लगाया था, और फिर यहाँ पर हाजिर होने के बाद मुझे कहा गया, हुक्म दिया गया कि आपने 7:30 बजे तक अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। अब इन्हीं चीजों को पेश नजर रखते हुए
دو حوالہ جات صرف اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ اس پر حوالہ جات دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی خوشی کرنے کے لحاظ سے۔ اب حدیث شریف کے اندر آپ نے سماعت کیا قرآن کی مکمل متعدد آیات کے اندر جو رب ذوالجلال نے میلاد شریف کرنے کا حکم دیا، اس پر بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب میلاد شریف کرنے کے لحاظ سے کہ ہمیں میلاد شریف پر کتنا خرچ کرنا چاہیے، صرف ایک یہ بات عرض کر کے آخر میں ایک حوالہ بھی ذکر کروں گا کہ ایک محدث بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ کوئی عام بزرگ نہیں، اب یہ وہ وقت کے امام ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی زمانہ پایا، صحابہ کے دیکھنے والے تابعین کا زمانہ بھی پایا۔ علامہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحابہ کا زمانہ بھی پایا، تابعین کا زمانہ بھی پایا، اور پھر آپ سے سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر کتنے پیسے، کتنے درہم یا پھر دینار خرچ کرنے چاہیے، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جو امت محمدیہ سرکار کا میلاد سجاتی ہے، اس پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، یہ اس بارے میں سوال کیا گیا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے جواب سن، میرا فتویٰ یہ ہے اور میرا پسندیدہ عمل یہ ہے، اور اگر رب ذوالجلال مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں اس حد تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں میلاد پر خرچ کروں۔ کتنا خرچ کروں؟ آپ نے جواب دیا لو کان ودعت لی حبل احد ذهبا لا نفقته على قراءة میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے جواب سن، تو پوچھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر رب ذوالجلال مجھے احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دے تو میں سارا کا سارا پہاڑ ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں اس کا خرچ کر دوں۔ اب ایک پہاڑ کوئی چھوٹا سا وہ بھی اگر انسان دیکھے تو اس پر بھی اگر رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اگر وہ مال خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے وہ سارا کا سارا میں سرکار کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ تو سامنے کرام اپنی گفتگو کو اس پر میں مکمل کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس پر اعلان کیا کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ تم میلاد مناتے ہو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سوال کرنے والے کے لحاظ سے اس بات کا اظہار فرمایا اور پھر قرآن مجید قرآن رشید کی 4 آیات کا حوالہ دیا، 4 آیات کا حوالہ دیا۔ فتح رضیہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 247 اور 248 پر یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ جو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کا میلاد قرآن سے ثابت نہیں، سرکار کا میلاد احادیث میں اس کا ذکر نہیں، اور تم نے یہ میلاد ایسے ہی منانا شروع کر دیا، اور یہ میلاد منانا 1 2 3 4 صدیوں سے شروع ہوا ہے، اس کا پہلے ثبوت نہیں ملتا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 4 آیات کا ذکر کیا۔
4 आयात जिक्र करने के बाद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर वहाबिया सबूत दें, अगर वो लोग जो मना करने वाले हैं इसका सबूत दें कुरान से या हदीस शरीफ में कहीं भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद मनाने से मना किया गया है, तो आप फरमाते कि मैं इतने पैसे, इतनी रकम उसे दूंगा। और फिर आपने इसका इजहार फरमाया, आप फरमाते हैं कि वो आयात या मा हवाला किताब सही असनाद वो हदीस शाया कर देना काफी है कि जिसमें लिखा हो कि रब्बिउल अव्वल के महीने में मिलाद शरीफ ना किया करो, मिलाद शरीफ करना अजाब है, बल्कि हमारी तरफ से इजाजत है। यानी कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते कि जो मना करने वाले हैं कुरान से कोई एक आयत दिखा दो, जो सरकार का मिलाद मना करने वाले हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में से जो सही असनाद के साथ हदीस जिक्र है, कोई एक हदीस दिखा दो। ना वो कुरान से कोई आयत दिखा सकते हैं, ना सरकार के फरमान से कोई हदीस दिखा सकते हैं। और फिर आप फरमाते कि हमारी तरफ से ये भी इजाजत है कि ये ना कहना कि कुरान से कहा या फिर सरकार के फरमान से कहा कि दलील दो। आप फरमाते कि अगर कुरान से दलील नहीं दे सकते, अगर हदीस से दलील नहीं दे सकते कि मिलाद नहीं सजाना चाहिए, आप फरमाते कि वो 4 इमाम जो है उनके किसी कौल से इस बात पर दलील दे दें कि जिन्होंने सरकार के मिलाद मनाने से मना किया हो, कुरान से दिखाओ, नहीं तो फिर सरकार के फरमान से दिखाओ, अगर नहीं तो 4 इमामों के जो अकवाल हैं, उनके अमल हैं, उनसे दिखा दो कि उन्होंने सरकार का मिलाद ना मनाया हो, बल्कि सरकार का मिलाद मनाना कुरान से भी साबित है, सरकार का मिलाद मनाना अहदीस से भी साबित है। और फिर जिनके तुम लोग मुकल्लिद हो, और हमारे भी वो इमाम हैं, 4 इमामों के किसी कौल से दिखा दो कि जो उन्होंने सरकार का मिलाद मनाने से मना किया हो, बल्कि तुम नहीं दिखा सकते। तो सामने कराम ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने मैंने अर्ज की कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशी करना, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पर खुश होना, ये रब्बुल जलाल ने कुरान के अंदर भी इसका जिक्र फरमाया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसका जिक्र फरमाया, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल से भी इसका सबूत मिलता है। और फिर आगे जो इमाम हैं उनके अकवाल से भी, और फिर वो मुहद्दिसीन जिनको गैर भी अपना रहबर पेशवा मानते हैं, उनके अमल से भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद सजाना मिलता है। तो सामने कराम मैं इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं कि मेरे कायदे मोहतरम आपने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आमद की खुशी में इन अशहार को लिखा, ईदों की ईद मुबारक हो, ईदों की ईद मुबारक हो। आगे आपने फरमाया मिलाद शरीफ का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाता है, मिलाद शरीफ का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाता है, मसरूर हवाएं चलती हैं, ईमान का आलम लहराता है। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नजर उनके, वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नजर उनके, मिलाद का जश्न मनाने से फिर मुनकर क्यों घबराता है, जब याद में उनकी आंखों में अश्कों के कटोरे बढ़ते हैं, जब याद में उनकी आंखों में अश्कों के कटोरे बढ़ते हैं, तब गुम्बद खजरा की जानिब दिल आशिक का झुक जाता है। हर एक ने मौत की वादी में दिल आखिर दाखिल होना है, हर एक ने मौत की वादी में दिल आखिर
داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے، کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا۔ اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب طرف آتا ہے، عید میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا عالم لہراتا ہے۔ تو سامنے کرام دعا کے خالق کے کائنات جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کی، آپ کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔